فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر یہ فیصلہ بھی فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے کہ کتنے انسان اس سال پیدا ہوں گے اور کتنے فوت ہوں گے۔ تو اس بنا پر ہمیں بھی ہر وقت یہ فکر رہنی چاہیے کہ کیا خبر ہمارا نام بھی اس لسٹ میں آ گیا ہو کہ دنیا سے ہم بھی جانے والے ہوں۔ علم تو اللہ کے پاس ہے کہ کس نے کب فوت ہونا ہے، کیا ٹائم ہے اس کا، لیکن ہمیں خبردار کیا گیا ہے، ہمیں ہوشیار کیا گیا ہے کہ تم ہر وقت موت کی تیاری رکھو، ہر وقت آخرت کی فکر رکھو۔ کوئی معلوم نہیں کہ ایک سانس آ رہا ہے، دوسرا آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہم گھر سے نکلے ہیں، خوشی خوشی نکلے ہیں، کیا خبر واپس گھر پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہر بندے کو اپنی آخرت کی تیاری بھی رکھنی چاہیے اور اپنی آخرت کی زندگی کے لیے وہ اعمال اختیار کرنے چاہیے جو اس کو وہاں جا کر سکون ملے، راحت ملے اور ان اعمال کی وجہ سے اس کی نجات ہو جائے۔ یہ انسان کو خبردار کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ تم اس زندگی میں اس لیے آئے ہو کہ آخرت کی فکر کرنی ہے۔ زندگی نے ایک دن گزر جانا ہے، بلکہ یوں لکھا ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم۔ ہماری جو زندگی ہے یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ برف کا بلاک رکھ دیں تو قطرہ قطرہ گرتا گرتا صبح تک ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس برف کو آپ پانی میں ڈالیں تو پانی تو استعمال کر لیں گے اور وہ برف آپ کے استعمال میں آ جائے گی، اور اگر آپ ایسے ہی رکھ دیں گے تو ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح زندگی بھی اگر ہم اس کو نیک اعمال میں استعمال کر لیں تو یہ زندگی فائدہ مند ہو جائے گی، اور اگر نہیں کریں گے تو ضائع ہو جائے گی۔ ہیں جی، یہ ایک مثال ہے۔ اس لیے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے راہ روے ملک عدم، سانس ہے راہ روے ملک عدم، ایک روز یہ بھی جائے گا تھم۔ سانس چل رہا ہے، آخرت کی طرف جا رہا ہے، ایک دن اس سانس میں بھی رک جانا ہے۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، اور ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اس لیے بھائیو، ہمیں ہر وقت آخرت کی تیاری رکھنی چاہیے۔ یہ جو جنازے گزرتے ہیں ہمارے سامنے سے، یہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہوتے ہیں، ہمارے لیے عبرت کا نشان ہوتے ہیں کہ بھئی آج اس کا جنازہ جا رہا ہے، کل کیا خبر تیری باری بھی آ جائے۔ ہیں جی، اس دنیا سے تو سب نے جانا ہے۔ انبیاء بھی چلے گئے، انبیاء بھی چلے گئے، اولیاء بھی چلے گئے، نبی نے بھی جانا ہے، ولی نے بھی جانا ہے، علی نے بھی جانا ہے، صحابی نے بھی جانا ہے، تابعی نے بھی جانا ہے، فقیر نے بھی جانا ہے، امیر نے بھی جانا ہے، شاہ نے بھی جانا ہے، گدا نے بھی جانا ہے، وزیر نے بھی جانا ہے، مشیر نے بھی جانا ہے،
پیر نے بھی جانا ہے اور چمچیر نے بھی جانا ہے، سب چلے جائیں۔ تو اس لیے یہ رستہ تو مسافری کا رستہ ہے۔ جنازہ جا رہا ہے وہ ہمیں یہی خبر دے رہا ہے، اور جنازے کے ساتھ فرشتہ جا رہا ہوتا ہے اور اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ ہم تو نہیں سنتے نا، لیکن وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے لنا ملک ینادی کل یوم، لنا ملک ینادی کل یوم، ولدوا للموت وابنوا للخرابی، کہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے اے لوگو، تمہیں تو موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں تو موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ دنیا، یہ مکان، یہ ایک دن ویران ہونے والے ہیں، یہ مکان ایک دن ویران ہونے والے ہیں، اس لیے سب انسان اس دنیا سے چلے جائیں گے، مکان بھی بے آباد ہو جائیں گے۔ فرشتہ اعلان کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں خبردار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ وہ فوت ہو گیا ہے جی، تم یہیں رہو گے، نہیں، کل من علیہا فان، جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں ان سب نے چلے جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے۔ اس لیے یہ شعبان کا مہینہ خاص طور پر وہ 15ویں رات ہمیں یہی خبر دیتی ہے، ہمیں اسی بات پر تنبیہ کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے تیرا نام بھی اس لسٹ میں آ گیا ہو۔ دیکھو نا، ہم بابا بٹ جو تھا جی، وہ اس رات سے پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا، اور اس رات کو کیا ہوا، ہمارے ماسٹر سلیم صاحب ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، ان کا بیٹا اسی رات کو سحری کے لیے اٹھا اور وضو کر رہا ہے اور دل کا دورہ پڑا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کو کیا خبر تھی کہ مجھے سحری نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرا نام تو فوت ہونے والی کو لسٹ میں لکھا جا چکا ہے جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا شخص اس رات کو وہی قسمت میں تھا کہ وہ چلا گیا دنیا سے۔ اللہ اس کی قبر کو بھی منور فرمائے۔ نیک کام کے لیے اٹھا تھا، روزے کے لیے اٹھا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو جس مقصد کے لیے اٹھے اور نیت کر لے اس کو وہ ثواب مل جاتا ہے، اس کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں بھی رکھ سکا لیکن اس کو اس دن یوں سمجھیے گا کہ وہ روزے کی حالت میں دنیا سے گیا، یہ اس کی کامیاب زندگی ہے بھائی۔ اس لیے انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا وقت کب آ جائے ہیں۔ موت خود اعلان کرتی ہے، موت خود اعلان کرتی ہے، انا الموت الذی افرق، انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، لوگوں میں وہ موت ہوں جب میں آ جاتی ہوں تو بیٹیوں اور ماؤں میں جدائی کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں وہ موت ہوں جب میں آ جاتی ہوں تو بیٹیوں اور ماؤں میں جدائیاں ڈال دیتی ہوں۔ کبھی بیٹی پہلے جا رہی ہے، کبھی ماں پہلے جا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کس نے پہلے جانا ہے۔ آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری تو ابھی بڑی زندگی باقی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، جوان چلا گیا، بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، موت کہتی ہے کہ میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں میں جدائیاں ڈالتی ہے۔
انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجات، میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی میں بھی جدائی ڈال دیتی ہے. انا الموت الذی اخرب الدیار والقصورات، میں وہ موت ہوں جو گھروں کو بھی ویران کر دیتی ہوں، محلوں کو بھی ویران کر دیتی ہوں. میرے لیے تیاری کرو، میں جب آؤں گی تمہارے گھر بھی بے آباد ہو جائیں گے، تمہارے محل بھی بے آباد ہو جائیں گے. انا الموت الذی اعمر القبور والسہرات، میں تو وہ موت ہوں، اور میں تو وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں، قبرستان کو آباد کرتی ہوں، گھروں کو ویران کرنے والی ہوں. اس لیے محترم حضرات، ہمیں اس مہینے میں خبردار کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو وہ رات، جس رات میں ہم نے لسٹ پکڑا دی ہے فرشتے کو کہ کون کون سے لوگ اس اگلے سال میں دنیا سے جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا تمہیں اگر موقع مل گیا ہے کچھ دن زندہ رہنے کا تو اس لیے مل گیا ہے کہ تاکہ تم قبر کے لیے تیاری کر لو، حشر کے لیے تیاری کر لو، آخرت کے لیے تیاری کر لو. اس لیے تمہیں یہ موقع مل گیا ہے، اور کوئی خبر نہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ کب پیغام آ جائے کہ اس کو اب میرے پاس لے آؤ. اس لیے محترم حضرات، یہ مہینہ بھی ہمارے لیے فکر آخرت کا مہینہ ہے، موت کی تیاری کا مہینہ ہے. اور اگلا مہینہ بھی اسی طرح ہمارے لیے ان اعمال کا مہینہ ہے جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ ہماری آخرت کی زندگی کو سکون والا بنائے، آخرت کی زندگی کو راحت والا بنائے گا. یہ مہینے ہمارے لیے بخشش کا سامان بن کے آتے ہیں، نجات کا ذریعہ بن کے آتے ہیں، اور ہمیں تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی. یہ گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے نا آپ کے سامنے، ہر سیکنڈ ایک سیکنڈ پل جھپکنے میں جا رہا ہے. یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گھڑیوں نے گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ایک منٹ ہماری زندگی بڑھ نہیں رہی. ہم تو کہتے ہیں نا میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اب 10 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، اب 30 سال کا ہو گیا، بڑا ہو رہا ہے. لیکن حقیقتاً جس کی جتنی عمر لکھی ہے وہ تو کم ہو رہی ہے، وہ بڑا نہیں ہو رہا، چھوٹا ہو رہا ہے. وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، زندگی اس کی کم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے فکر آخرت کرنی ہے اور موت کی تیاری کرنی ہے، ان اعمال کو اختیار کرنا ہے. خاص طور پر یہ مہینہ رمضان شریف کا ہمارے لیے بہت غنیمت ہوتا ہے. جس کو نصیب ہو جائے وہ بڑی سعادت والا ہوتا ہے. جتنا ہم اس کو قیمتی بنائیں گے، ہم اس میں روزے رکھیں گے، اس میں تلاوت کریں گے، اس میں ہم نماز تراویح پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، جتنا بھی اس مہینے کو ہم قیمتی بنائیں گے وہی مہینہ ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کو بھر دے گا. تھوڑی سی ہم نیکی کرتے ہیں، جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. وہ تو مفت کا انعام ہے، مفت کا انعام ہے جی. اس لیے محترم حضرات، یہی فکر پیدا کرنے کے لیے آج میں نے یہ موضوع کا انتخاب کیا کہ بھائی زندگی کو غنیمت جانو، زندگی کو غنیمت جانو، جوانی کو غنیمت جانو، صحت کو غنیمت جانو، جی دولت کو غنیمت جانو.
یہ ساری غنیمت کی چیزیں ہیں. آج پتہ نہیں زندگی ہے، کل خبر نہیں زندگی ہو کہ نہ ہو. آج جوانی ہے، پھر ایک دن بوڑھا ہونا ہے ہم نے. آج فرصت ہے، ہو سکتا ہے کل مصروف ہو جائیں. آج صحت ہے، ہو سکتا ہے کل بیمار ہو جائیں. یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو جب بھی فرصت ملے، صحت ملے، جتنا زیادہ ہو سکے نیک اعمال کرو. میرے آقا نے فرمایا کہ روزانہ ایک فرشتہ بھی اعلان کرتا ہے اور قبر سے بھی ایک آواز آتی ہے. جس طرح موت نے اپنا تعارف کروایا، قبر بھی روزانہ ادھر مؤذن 5 وقت اعلان کرتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. جس طرح 5 وقت مؤذن اعلان کر رہا ہوتا ہے اور نماز کے لیے بلا رہا ہوتا ہے، اسی طرح 5 وقت قبر بھی بلا رہی ہوتی ہے. 5 وقت جو ہماری قبر ہے، جہاں ہم نے دفن ہونا ہے، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. وما تدری نفس بأي ارض تموت. کسی انسان کو خبر نہیں کہ کہاں موت آنی ہے. کسی انسان کو خبر نہیں کہ کب موت آنی ہے. کسی انسان کو خبر نہیں کہ کیسے موت آنی ہے. کسی انسان کو خبر نہیں کہ قبر نصیب بھی ہونی ہے یا نہیں. یہ سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ کو خبر ہوتی ہے کہ کب اس نے مرنا ہے. اس لیے قبر بھی انسان کو خبردار کر رہی ہوتی ہے کہ دیکھو تو نے ایک دن میرے اندر آنا ہے. انا بیت الدود. سن لے اے انسان، آج زرق برق لباس پہن کر میری زمین کے اوپر اکڑ کے چل رہا ہے، نخرے سے چل رہا ہے، غرور سے چل رہا ہے، کسی اور کو اچھا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. تو امیر ہو گیا، غریب تیری نظر میں کمزور ہو گیا، تو بادشاہ ہو گیا، رعایا تیری نظر میں کمزور ہو گئی. لیکن نہ بادشاہی رہے گی نہ امیری رہے گی. جب تو دنیا سے جا رہا ہوگا، تیرے محل بھی یہی، تیرا مکان بھی یہی، تیرا سامان بھی یہی، تیرا سب کچھ یہی رہ جائے گا. مہیا گو سب سامان ملکی اور مالی تھے. مہیا گو سب سامان ملکی اور مالی تھے. سکندر جب گیا، اس سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. بڑے بڑے چلے گئے، جو بھی یہاں آئے چلے گئے، کوئی خبر نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جی ان کا کیا حشر ہو رہا ہے. بڑی دولت بنائی، بڑی فیکٹریاں بنائیں، بڑی جائیدادیں بنائیں اور کروڑوں اربوں کے بینک بیلنس بنا کے چلے گئے. ساتھ کیا لے گئے؟ ساتھ کیا لے گئے؟ کچھ بھی ساتھ نہیں لے گئے. ساتھ لے گئے ایمان لے گئے، ساتھ لے گئے قرآن لے گئے، ساتھ لے گئے نبی آخر الزمان لے گئے، ساتھ لے گئے رمضان لے گئے. یہ عمل ہم کریں گے، وہ ہمارے ساتھ جائیں گے اور ہماری قبر کو منور کریں گے، حشر میں بھی ہماری حفاظت کریں گے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر تباہی تباہی. قبر کہتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. انا بیت الظلمہ، میں تاریکی کا گھر ہوں. انا بیت الوحشہ، میں تنہائی کا گھر ہوں. کوئی تیرے ساتھ میرے اندر نہیں جائے گا، تو اکیلا ہی آئے گا. کوئی اندر میں کمکمے بتیاں نہیں لگائیں گے ہم. ایک تاریک گھر ہے، کیڑے مکوڑے زمین سے نکلیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بد عملی کی وجہ سے. میں نے دیکھا بڑے بڑے حکمران، ظالم حکمران ہیں جی، جو اپنے سامنے کسی آدمی کو برداشت نہیں کرتے تھے. جب ان کا آخری وقت آیا، اللہ نے دنیا کو دکھا دیا.
وہ واثق باللہ اتنا بڑا ظالم حکمران تھا، بڑے بڑے اس کے محلات تھے، اس نے قومی خزانے کو بھی بڑا لوٹا، اپنے عیش و عشرت کے لیے اپنے محل کو جنت کا محل بنا دیا۔ لیکن جب وہ فوت ہوا اس کو کفن میں لپیٹ کے رکھا گیا، قبر تیار ہو رہی ہے، کفن کے اندر سے حرکت ہونا شروع ہو گئی، لوگوں نے کفن کھول کے دیکھا، اس کی آنکھ پہ ایک بہت بڑا چوہا بیٹھا ہے جو اس کی آنکھوں کو نکال رہا۔ اس آنکھ سے، ان آنکھوں سے لوگوں کو غرور سے دیکھتا تھا، ان آنکھوں سے لوگوں پہ رعب ڈالتا تھا۔ اللہ نے کہا قبر میں جانے سے پہلے تیری آنکھ نکلوا دوں گا۔ جی ابھی تو قبر کے اندر گیا ہی نہیں ہے، دنیا کو اللہ نے دکھا دیا۔ وہ واثق باللہ جو بڑا مغرور تھا، بڑا متکبر تھا، بڑا ظالم تھا اور قومی خزانے کو بھی لوٹنے والا تھا، آج اس کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ وہ ابن زیاد جس نے حضرت حسین کو شہید کروایا، وہ ابن زیاد جس نے حضرت حسین کی تمام آل کو شہید کروایا اور ظلم کیا میدان کربلا میں، جب اس کی موت آئی، ابھی اس کے ایوان میں اور اس کے محل میں میت رکھی ہوئی ہے، ایک دوڑتا ہوا سانپ آ رہا ہے، آیا ہے اس کی ناک میں گھسا ہے اور نیچے سے نکل کر پھر چلا گیا، واپس آیا ہے سانپ، پھر نیچے سے داخل ہوا، ناک سے نکل کر پھر چلا گیا، پھر آیا ہے واپس، لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا۔ اب سانپ کا کون مقابلہ کرے؟ وہ کرتب کیا دکھا رہا ہے؟ یہ خدا کا عذاب تھا، یہ خدا کا عذاب تھا۔ دنیا کو لوگوں نے دکھایا جو کسی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کیا عذاب مسلط کرتا ہے، لوگوں کے لیے اس کی میت کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ اب کس کی جرأت تھی کہ ابن زیاد کی لاش کو اٹھا کر قبر میں دفن کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے بہت کوشش کی گئی، اس سانپ کا مقابلہ جو خدا کا عذاب ہے کون کر سکتا تھا؟ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا، کسی پہ ظلم کرو گے ہیں جی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ خواجہ مجذوب کیا کہہ رہے ہیں؟ زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ تمہاری میت قبر میں ضرور اترے گی، جیسا کرو گے وہاں ویسا ہی تمہیں جزا و سزا ملے گی۔ اگر اچھے عمل کر کے جاؤ گے قبر جنت کا باغ بن جائے گی، برے عمل کر کے جاؤ گے قبر دوزخ کا گڑھا بن جائے گی۔ ایک کفن چور آدمی ہے، ایک کفن چور آدمی ہے، وہ جب بھی کسی میت کو دفن کیا جاتا تھا، رات کو جاتا قبر کھولتا، اس کا نیا کفن اتار کے لے آتا۔ یہ بھی تو انسان ہے جی، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ میں میت کے جسم کو ننگا کر کے جا رہا ہوں جی۔ وہ کپڑا جو ہے کتنے کا بکتا ہوگا، لیکن اس کا کام یہی، خدا کا خوف ختم۔ کہتا ہے ایک دن میں ایک قبر کو میں کھود رہا ہوں، اسی رات کو وہ دفن کیا گیا ہے، اس کی قبر کو میں نے کھودا، دیکھا تو وہ ایک تخت پہ بیٹھا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، تخت پہ بیٹھا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے نیچے جنت کی نہریں چل رہی ہیں، قبر کے اندر ہی جنت کی نہریں، قبر جنت کا باغ بنا ہوا ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب میں نے قبر کھول کے اس کو دیکھا، اس نے میری طرف دیکھا، میرے اوپر اس کا اتنا اثر ہو گیا کہ میں ڈر گیا اور میں بے ہوش ہو گیا، وہیں میں گر گیا 3 دن تک میں بے ہوش پڑا رہا۔ گزرنے والوں نے مجھے وہاں سے دیکھ کر اٹھایا، جب مجھے ہوش آیا مجھے پوچھنے لگے کیا ہو گیا تھا۔ اتنے میں قبر خود بخود بند ہو گئی، قبر خود بخود بند ہو گئی۔ تو اس کو لے کے گھر آئے، اس کو ہوش آیا، جب اس کو پوچھا تو کیا مسئلہ کیا تھا، اس نے کہا مسئلہ تو یہ ہے میں کفن چور ہوں اور میں نے اس کے کفن چوری کرنا تھا، میں نے دیکھا وہ اللہ کا کوئی ولی تھا،
جی قرآن پڑھ رہا تھا اور جنت کی نہریں اس کے تخت کے نیچے، اس لیے میرے اوپر روب طاری ہو گیا اور میں ڈر گیا اور میرا ہوش اڑ گئے۔ لوگوں نے کہا قبر ذرا ہمیں بھی تو دکھا سکتے ہو اس ولی کی قبر، وہ کتنا نیک آدمی ہوگا۔ اس نے کہا کل دکھاؤں گا۔ رات کو خواب میں وہ بزرگ آتا ہے، کہتا ہے میری قبر بتائی تو کل تیرا من کا ہی توڑ دوں گا، تیری گردن توڑ کے رکھ دوں گا، میری قبر بتانی نہیں ہے تو نے، ہیں جی۔ وہ پھر ڈر گیا کہ واقعی یہ تو حقیقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہی مر جاؤں۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور پھر اللہ سے معافی مانگی اور آئندہ زندگی اس نے درست کر لی۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ظالم ہوتا ہے اللہ اس کا بھی انجام دکھا دیتا ہے، اور جو نیک ہوتا ہے اللہ اس کا بھی انجام دکھا دیتا ہے، اللہ اس کا بھی انجام دکھا دیتا ہے۔ یہ ساری قبر کی باتیں ہیں، اور آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ جو اوقات زندگی ہمیں ملی ہے بس اسی لیے ملی ہے کہ ہر وقت موت کی تیاری رہے، آخرت کی فکر رہے، اور تم یہ سوچتے رہو کچھ خبر نہیں کہ کل ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی تھا بابا، وہ رو رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ تو بابا کہتا ہے میری بیٹی کی قسمت کھوٹی تھی، کل میں نے اس کی شادی کی ہے، رات کو میں نے اس کو رخصت کیا ہے، وہ اپنے خاوند کے ساتھ گھر میں پہنچی ہے، بارات پہنچی ہے، ادھر اس کا خاوند فوت ہو گیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میری بیٹی کی قسمت کھوٹی نکلے گی، ہیں جی، کہ جاتے ہی وہ بیوہ ہو گئی، اب میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ لوگوں نے کہا بھائی بابا یہ تو اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، خوشیوں بھرا گھر تھوڑی دیر میں غم قدا ہو جاتا ہے، غم قدا گھر تھوڑی دیر کے بعد خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا تو خوشی اور غمی، یہ حیثیت اور بیماری ایک مکس زندگی ہے، بالکل سکون تو آخرت میں ملنا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر تو ہمیں صبر کا حکم ہے، صبر کرو۔ کسی کو خبر نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میری موت کب آنے والی ہے۔ بابا صبر کرو، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تم صبر کرو، صبر کا اجر اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کی قسمت میں کوئی اور اچھا خاوند نصیب کر دے سکتا۔ اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا پہ منیے رب دی رضا ہے، او منیے رب دی رضا سب جاندہ خدا، او منیے رب دی رضا سب جاندہ خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا ہے۔ او منیے رب دی رضا او سب جاندہ خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا ہے۔ او بھائیو رب تو ڈریے، او بھائیو رب تو ڈریے، تے اچا دم نہ بھریے۔ بڑے ہونے کی کوشش مت کرو، مغرور ہونے کی کوشش مت کرو، متکبر ہونے کی کوشش مت کرو، اللہ کے سامنے جھکو، معافیاں مانگو، ہیں جی۔ بھائیو رب تو ڈریے تے اچا دم نہ بھریے، اپنے اتے مان نہ کریے، اپنے اتے مان نہ کریے، نہیں جھٹ دا ویسا۔ سرائکی جانتے ہو جھٹ دا ویسا، ایک لمحے کی بھی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا، اور نہیں جھٹ دا ویسا سب جاند خدا کل کی ہونا، وہ سب جاند خدا کل کی ہونا۔ اس لیے بھائیو یہ مسافر خانہ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، آپ بازار میں جائیں، سڑک پہ جائیں، گاڑیاں چل رہی ہیں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ، کوئی آ رہی ہے کوئی جا رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہیں یہ ساری گاڑیاں اسی طرح ایک دن تیری گاڑی بھی
تیری گاڑی بھی اصلی منزل کی طرف چلی جائے گی، ہو سکتا ہے تیرا وقت بھی آخری آ جائے، اس لیے اس گاڑیوں کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل کر لیا کرو، جس طرح آج وہ جا رہی ہیں کوئی آ رہی ہیں، اسی طرح انسان دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو، کون فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو، سفر کر رہے ہو، راستہ طے کر رہے ہو۔ کیا کوئی آدمی سفر کر رہا ہو، کہیں رات کو ایک دن رات کو کہیں ٹھہرنا بچ جائے، کیا وہاں محلات تیار کر لیتا ہے، وہاں فرنیچر لے آتا ہے؟ ایک دن تو رہنا ہے، کیا خبر یہ 4 دن کی زندگی پھر اندھیری رات ہے، کچھ خبر نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ بابا فرید کہا کرتے تھے، ایک شعر مجھے میرا بیٹا ایک وجاہت حسین اس نے مجھے سنایا تھا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، بڑا پیارا شعر تھا۔ وہ کہتا ہے، بابا فرید کیا کہتا ہے کہ یاد دہانی کریں وجاہت، کیا شعر ہے بابا فرید دا؟ کوئی بن گیا رونق پنکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق پنکھیاں دی، تے کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بن گیا رونق پنکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اس لیے بھائیو اس زندگی کو قیمتی بنا لو، اس زندگی کو قیمتی بنا لو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ ہی اللہ بول بندیا، وہی اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ 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 کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے تو اس کی برکت سے قبر بھی روشن ہو جائے گی، اس کی برکت سے اللہ آخرت کے اندر مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے۔ اس لیے بھائیوں کوئی خبر نہیں کہ ہمارا وقت کب آ جائے۔ آج زندگی میں اللہ کو یاد کرو گے، مرنے وقت بھی اللہ کا نام نکلے گا، اور آخرت میں اللہ اپنی مہربانی سے ہماری بخشش کر دے گا۔ اس لیے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم تھوڑی زندگی کے لیے آئے ہیں، تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں، اللہ کر کے جائیں گے تو اللہ ہمارے اوپر مہربانی فرمائے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ اور اس زمین میں کتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، کتنے بڑے بڑے لوگ اتھے پھیرے پا گئے نے، آئے کہ نہیں آئے ہیں؟ قائد اعظم بھی آیا، لیاقت علی خان بھی آیا، سکندر مرزا بھی آیا، ایوب خان بھی آیا، یحییٰ خان بھی آیا، ذوالفقار بھٹو بھی آیا، بے نظیر بھی آئی، جنید، کتنے بڑے بڑے تھے پھیرے پا گئے نے، آخر نو خاک سما گئے نے، بڑے پھیرے پا گئے نے، آخر نو خاک سما گئے نے، تے بستر کر گنی گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اونچی آواز سے اللہ ہی اللہ بول بندیا، بستر کر گئے گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ اور کتنے ہمارے سامنے بڑی بڑی قبریں ہیں، اونچی اونچی ہم قبریں بنا دیتے ہیں، پختہ قبریں بنا دیتے ہیں، چاند اوپر کیا کیا پتھر بھی لگا دیتے ہیں، لیکن اندر پتہ نہیں میت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ قبر دے ڈھیر اچیرے نے،
او قبر دے ڈھیر اچیرے نے تلے وسدے دس کیڑے نے. تجھے کیا پتا نیچے کون ہے؟ قبریں تو ہم نے اونچی بنا دی لیکن نیچے خبر نہیں ہے کون کون ہے. تینو پتہ نہیں تلے کیڑے نے، کوئی میرے نے کوئی تیرے نے، کوئی میرے نے کوئی تیرے نے، کوئی میرے نہیں کوئی تیرے نے. ایویں نہ وجہ خالی ڈھول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا. ایویں نہ وجہ خالی ڈھول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا. اللہ ہی اللہ بول بندیا. اللہ 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 اللہ. اس لیے بھائیو میری نصیحت یہی ہوگی، کوشش کرو جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرو. میرے بزرگ مولانا احمد علی لاہوری جب چلتے تھے ایک قدم اٹھاتے کہتے اللہ اور دوسرا قدم اٹھاتے کہتے تھے ہو اللہ اللہ اللہ. جا رہے ہو اپنے کام، زبان سے اللہ نکل رہا ہے، کوئی فرق آپ کے کاموں میں نہیں آئے گا. یہ اللہ والوں کی زندگیاں ہیں. چلتے ہیں ایک قدم اٹھا رہے ہیں اللہ، دوسرا کہہ رہے ہیں ہو اللہ 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 ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.